ایران کا اسرائیل پر بڑا حملہ۔ ایرانی میزائلوں نے رافیل ملٹری کمپنی کا نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حیفا میں ایرانی میزائل حملوں میں 4 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ جنوبی اسرائیل میں 2 افراد زخمی ہوئے۔ ایران کے حملے میں حیفا شہر میں 2 عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ تباہی کی فوٹیجز سامنے آئی ہیں۔ فوٹیج میں آگ کے شعلے بلند ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایران کا اسرائیل پر بڑا حملہ۔ ایرانی میزائلوں نے رافیل ملٹری کمپنی کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حیفا میں ایرانی میزائل حملوں میں 4 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ جنوبی اسرائیل میں 2 افراد زخمی ہوئے۔ ایران کے حملے میں حیفا شہر میں 2 عمارتیں تباہ ہو گئی۔ تباہی کی فوٹیجز سامنے آئی ہیں، جبکہ فوٹیجز میں آگ کے شعلے بلند ہوتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایرانی میزائلوں نے رافیل ملٹری کمپنی کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حیفا میں ایرانی میزائل حملوں میں 4 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ جنوبی اسرائیل میں 2 افراد زخمی ہوئے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیے دفاعی تجزیہ کار عبداللہ گل صاحب نے۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، ایران نے اسرائیل پر ایک اور بڑا حملہ کر دیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جنگ اب کس طرف جاری ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہ امن کی بات کرتا ہے، لیکن وہ اسرائیل کو بھی سپورٹ کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ تو ہمیشہ سے دوغلا رہا ہے، اس میں تو کسی کو شک و شبہ نہیں ہے، اور منافق ترین جو ہے دنیا میں ملک ہے، ظالم ترین ملک ہے، جنہوں نے ڈیزی کٹر بم جو ہے افغانستان میں گرائے، جنہوں نے نیپام بم جو ہے وہ ویتنام میں گرائے، جنہوں نے مدر آف آل بمز جو تھا وہ افغانستان کے اندر گرایا، جنہوں نے رینڈیشن کیمپ بنائے، ابو غریب بنایا، گوانتنامو بے بنایا، یہ کون لوگ تھے؟ یہ امریکی تھے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ امریکہ کے اوپر جو ہے وہ غضب کیا، تیرے وعدے پہ اعتبار کیا والی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ایران کا ریئیکشن تھا، یہ جو ہے وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن ایران نے تسلی سے اپنا ریئیکشن دیا ہے۔ اور یہ مت بھولیے کہ ایران وہ ملک ہے جو لمبی جنگ کا ماسٹر ہے۔ انہوں نے پہلے عراق کے حوالے سے 10 سال جو ہے وہ جنگ لڑی، لاکھوں لوگ شہید ہو گئے، اور اس کے بعد کیا ہوا دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اس بار جیسے غزہ نہیں ہے، نہتے لوگ نہیں ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہیں، شاید پرانے بھی ہوں گے، شاید ان کے جو ہے وہ ٹیکنالوجی شاید جو اسرائیل کی جو امریکہ کی ٹیکنالوجی ہے اس سے کمزور ہوگی، لیکن ان کے حوصلے جو ہیں وہ اللہ کے شیروں کے حوصلے بڑے بلند ہوا کرتے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے وہ 313 جو ہے وہ لشکر جرار سے ٹکرایا کرتے ہیں، اور فتح جو ہے وہ 313 کی ہوتی ہے، ورنہ ہسٹری میں ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ لیکن بہرحال اس سب کے علاوہ جو ہے ایران جو ہے وہ ایک مضبوط ملک کے طور پر ابھر کے سامنے آیا ہے، اور پھر آپ یہ دیکھ لیجئے عرب دنیا کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، جنہوں نے باوجود اپنے علاقائی، اپنے مسلکی اور اپنے جو سیاسی مسائل تھے ان کو بالائے طاق رکھ کے، باوجود اس کے کہ امریکہ کا دورہ ہوا، ان کے صدر آئے، $4 ٹریلین سمیٹ کے لے گئے، لیکن پھر بھی کھڑا ہوا۔ اور وہ عرب دنیا جو ہے وہ نفرت کرتی ہے اسرائیل سے، دلوں میں جو ہے ان کی نفرتیں ہیں، وہ ان کو چاہتے ہیں کہ اگر کل ملیا میٹ ہونا ہے تو وہ آج ملیا میٹ ہو جائے۔ اس لیے جب کوئی سامنے کھڑا ہو جائے گا اور کچھ عرصہ وہ کھڑا رہ گیا، دیکھیے اس سارے میں جو ہے وہ اسرائیل کی بھد اڑ جائے گی۔ جس طریقے سے جو بھارت کا غرور تھا، جو بھارت کا جو ایک نام تھا کہ جی بہت بڑا کوئی پتہ نہیں طاقت بن گیا ہے، کوئی جن بن گیا ہے جس کو کبھی کوئی جو ہے وہ کمزور نہیں کر سکتا، بھارت کو پاکستان نے جو جب پھینٹی لگائی تو اس کے بعد آپ کے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے ایران جب مار رہا ہے تو اب 30 دن کا انہوں نے جو ہے وہ یہ جو 30 جون تک جو ہے وہ ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے۔ رجیم چینج کرنے آئے تھے جو ہے وہ ایران کے اندر، اور لگتا یہ ہے کہ اب اسرائیل کے اندر رجیم چینج ہوگی، کیونکہ نیتن یاہو ایک بزدل آدمی ثابت ہوا، وہ ملک چھوڑ کے فرار ہو گیا۔ اس کے خلاف آپ چند دنوں میں دیکھیں گے کہ مظاہرے ہوں گے، اور یہ نیتن یاہو جو ہے اس کا منہ کالا ہو کے جو یہاں سے نکلے گا، اور آپ کو یہ بھی نظر آئے گا۔ ابھی دیکھیں نا، امریکہ نے ٹکا سا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے اگر اڈوں پہ حملہ ہوگا تو اس کا جواب دیں گے، لیکن فی الحال ہم اسرائیل کے ساتھ عملی طور پر جو ہے وہ نہیں کھڑے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے جس دن وہ میدان میں امریکہ کودا، اس دن چین اور روس جو ہے وہ میدان میں کود پڑیں گے۔ اسی طریقے سے جس طرح آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں سیریا کے اندر
چین اور روس جو ہے وہ کھڑے ہو گئے تھے اور پھر امریکہ کو وہاں سے دم دبا کے بھاگنا پڑا تھا. ہاں یہ برطانیہ اور فرانس کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. یہ برطانیہ اور فرانس کا آپ دیکھیں گے کہ اگر ان کا ایک ایک جہاز بھی گیا نا یہ برداشت نہیں کر سکتے. اصل میں کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ صرف اور صرف ایران برداشت کر سکتا ہے اس سارے کھیل میں. اس کے اندر دیکھیں ان کی قیادت چلی گئی وہ پھر کھڑے ہو گئے, ان کے جو ہے وہ نیوکلیئر اس کے اوپر حملہ ہوا وہ پھر کھڑے ہو گئے, ان کا جو ہے دفاعی تنصیبات تیل کی تنصیبات کے اوپر حملہ ہوا وہ پھر کھڑے ہو گئے. لیکن کیا اس سب نقصان کا 5% بھی تل ابیب برداشت کر سکتا ہے؟ کیا ان کے اندر اتنا ہمت حوصلہ ہے؟ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے بزدل قوم جو ہے, غاصب قوم جو ہے, ظالم قوم جو ہے وہ وہاں دبک کے بیٹھ گئی. یہ ان کی اصلیت تھی. ان کی اصلیت تو جو ہے حماس نے دکھا دی تھی. 7 اکتوبر 2023 کو دنیا نے ان کے آئرن ڈوم کے جو ہے کلی کھل گئی, ان کے جو جتنا بھی ڈیوڈ سلنگ سسٹم تھا, ان کے ایرو 1 ایرو 2 کی کلی کھل گئی, ان کے تھرڈ میسائل جو ہے وہ صفر ہو گئے اور تمام کے تمام دفاعی نظام کو چیرتے ہوئے الحمدللہ جو ہے بدر میسائل اور شہاب میسائل اور عماد میسائل یہ جو ہے وہ ٹوٹ کے اوپر دشمن کے اوپر پڑے. اور الحمدللہ دیکھیں خود اسرائیل تسلیم کر رہا ہے کہ ہم نے تقریباً 50% جو ہے وہ ضائع کر دی. 50% اگر انہوں نے ہوا میں مار ڈالے تو 50% تو گرے نا. وہ 200 میسائل جو زمین پہ گرا اس کے ساتھ کیا یہ 3 آدمی 4 آدمی 5 آدمی جو ہے وہ کہتے ہیں زخمی ہو گئے. بکواس کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. یہ وہی ہیں جو گودی میڈیا کی طرح جھوٹ بولتے ہیں. یہ آپ دیکھیں کہ ان کے سینکڑوں لوگ مر گئے. ابھی ان کی چیخیں جو ہیں وہ اپنے ابو جان کے پاس یہ رات کو پہنچے اور ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا کہ ہمیں عسکری مدد دو, جس کو انہوں نے ٹکا سا جواب دے دیا. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ معاملات بگڑ رہے ہیں. انہوں نے ایک جگہ نریندر مودی جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سمجھ رہے بیٹھا تھا کہ میں کوئی بہت بڑا کوئی فرعون بن گیا ہوں اور میں امریکہ کو بھی جو ہے وہ پیچھے چھوڑ گیا ہوں. تو امریکہ نے اس کو اپنے مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا. ابھی نیتن یاہو کی باری ہے. نیتن یاہو وہی ہے جس کے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشن کیمپین میں کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ اسرائیل کی جو ہے وہ ملٹری ایڈ اور جو دیگر ایڈ ہے وہ ہم بند کر دیں گے اور جنگ جو ہے وہ ختم کروائیں گے. پھر جب وہ مسند اقتدار پہ بیٹھے تو مجبوریاں آڑے آ گئیں اور مجبوریاں آڑے آ گئیں اور جنگ بھی ختم نہ کروا سکے بلکہ ایک نئی جنگ شروع کروا دی. عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ آج کے دن ہم نے دیکھا کہ بڑے اسٹریٹجک پوائنٹس کے اوپر اسرائیل کی جانب سے ایران میں حملے کیے گئے اور جیسے ہی رات کا اندھیرا چھایا تو ایران نے اب تابڑ توڑ حملے کرنا شروع کر دیے اسرائیل کے اندر. اور تازہ ترین یہ ہے کہ حیفا کے اندر جو ہے وہ بڑی جو ہے ایک بڑا اسٹرائک جو ہے کیا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی اسٹرائک پوائنٹس اور بھی 3-4 سامنے ہیں جس کے ویژولز جو ہے ہماری اسکرین پر نظر آ سکتے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو کہ کتنا لمبا ایران جو ہے اس جنگ کو کھینچ سکتا ہے؟ کیا ایران کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ جو اسرائیل کی جانب سے اور آف کورس یو ایس کی بیکنگ سے جو ایک بیٹنگ چل رہی ہے, جو ایک مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایران کو, کب تک ایران یہ برداشت کر سکتا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ عبداللہ گل صاحب جو ہے وہ میرے بیٹوں کی طرح سے ہیں. ہم نے ان کے والد صاحب کے ساتھ ہماری دوستی تھی, بہت کچھ ہم نے ان سے سیکھا اور انٹرنیشنل ارینا میں ان کی جتنی گرفت تھی بیٹا ماشاءاللہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے جا رہا ہے. تو مجھے بہت خوشی ہے اور جو جتنے سوال آپ نے مجھ سے پوچھے ہیں ان سب کے جواب جو ہے وہ عبداللہ گل کی گفتگو میں موجود ہیں. لیکن ایک بات سے صرف میں انتہائی میں نے سوچا اس کے اوپر لیکن مجھے اختلاف ان سے کرنا پڑ رہا ہے اور وہ ہے جو انہوں نے عربوں کو کلین چٹ دی ہے. میرے خیال سے عربوں نے اور مسلم امہ نے ایز سچ جس کرمنل نیگلیجنس کا جس کرمنل بے حسی کا مظاہرہ کیا ہے اس کا کوئی پیرلل آپ کو ہیومن کائنڈ کی ہسٹری میں نہیں ملے گا. ابھی بھی یہ جو اسرائیل کے طیارے وہاں دندناتے پھر رہے ہیں, آپ ذرا دیکھیے صحیح کن کن ملکوں کے اوپر جو کے آ رہے ہیں. ذرا آپ غور تو کیجئے کہ کن کن عرب ملکوں نے ان میزائلز اور ان ڈرونز کو ہٹ کیا ہے اپنی فضا کے اندر تاکہ وہ اسرائیل تک نہ پہنچیں. اس منافقت کا, اس بے حسی کا, اس دوگلے پن کا, اس بے حیائی کا حساب دینا پڑے گا ان کو, اس لیے کہ اٹ از ناٹ اونلی ایران دیٹ ول سفر. اگر یہ جنگ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کروٹ لیتی ہے کہ اسرائیل کے حق میں جائے جس کا مجھے دور کوئی امکان نظر نہیں آتا ہے, تو باری عربوں کی بھی آئے گی. عربوں نے صرف ایک دفعہ 1967 میں جسارت کی تھی, جنگ نہیں کی تھی, تو وہ میزائلوں کی بیٹریاں سنائے ڈیزرٹ میں لوڈڈ بیٹریاں بٹن دبائے بغیر بھاگ گئے تھے وہاں سے.
یہ کتنے بہادر اور کتنے لڑاکے ہیں یہ سب میں جانتا ہوں کہ اپنے دفاع کے لیے بھی ان کو اسلامی فوج بنا کے پاکستان کے ایک سابقہ آرمی چیف کو ادھار لینا پڑتا ہے. تو اس معاملے میں میری بہت ریزرویشن ہے. آئی ایم ویری سوری فار واٹ آئی ایم سیئنگ. آئی نو کہ مجھے بہت احتیاط سے کام بالکل سر، یہ کام اردن نے کیا ہے کہ جو میزائل ایران نے اسرائیل پر داغے تھے تو اردن نے وہ جو ہے میزائل گرائے. میں نام لوں گا تو بہت سارے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے. جس طریقے سے جہاز اڑ کے سیریا کے اوپر سے آ رہے ہیں، جس طریقے سے جہاز اڑ کے اردن کے اوپر سے جا رہے ہیں، ذرا آپ نقشہ تو دیکھیے، ذرا آپ گوگل تو کیجیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں سے عراق کے فوجی اڈوں سے امریکہ کے جہاز نہیں اڑ رہے ہیں اسرائیل کے ٹو ہٹ ایران. اب چھوڑ دیجیے، یہ بڑی لمبی بحث ہے، یہ اس میں نکلیں گے ہم تو بہت دیر لگے گی. سو میں عربوں کو معافی دینے کے لیے اور مسلم امہ کو ایز سچ معافی دینے پہ آمادہ نہیں ہوں، چاہے وہ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس ہے جس کو OIC کہتا ہے، میں اس کو ہمیشہ OIC کہتا ہوں کیونکہ ان کی آنکھ کھلنے تک اس مسلمان ملک کی تباہی ہو چکی ہوتی ہے. یہی حال عرب لیگ کا ہے. سو یہ بات جو ہے بہت دور نکل جائے گی، میں نہیں چاہتا ہوں ایریناز میں جانا، لیکن میں اتفاق کرتا ہوں عبداللہ گل سے کہ یہ جنگ اب ایک تاریخ بننے جا رہی ہے. اور اسرائیل جو بکھرے ہوئے شیر کی طرح اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ وہ ریجن میں کوئی بہت بڑی پاور ہے، اس کا غرور زمیں بوس ہے آلریڈی. اور یہ بات بالکل درست ہے عبداللہ کی کہ وہ تباہی جو مچ رہی ہے اسرائیل کے اندر وہ تو ویسٹرن میڈیا دکھا ہی نہیں رہا ہے، اور تو کوئی صورت ہی نہیں ہے نا وہاں سے آنے کا. لیکن وٹ ایور لٹل از کمنگ آؤٹ وہ بتا رہا ہے کہ ہاؤ مچ از اسرائیل بلیڈنگ. نیتن یاہو کا یہ میرے خیال سے آخری ایڈونچر ہونے جا رہا ہے. ہی ول ہیو ٹو پے دی پرائس فار اٹ. جی ٹھیک ہے سر، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. اس وقت ہمیں سینئر اینکر پرسن مسعود رضا نے جوائن کیا ہے، بہت شکریہ آپ کا. کیا کہیں گے آپ، کیا ایران نے اپنا بدلہ جو ہے وہ اسرائیل سے لے لیا ہے، کیونکہ جو نقصان ایران کا ہوا جس میں ان کے فوجی، سائنٹسٹ اور پروفیسرز مارے گئے؟ ایران کا نقصان تو بہت بڑا نقصان ہے. ان کی سائٹس، نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کیا گیا ہے، ان کی پوری براس جو ہے آرمی کی اس کو اڑا دیا گیا، ان کے سائنٹسٹ کو مارا گیا، ان کے میزائل سسٹم کو نشانہ بنایا گیا، ان کے پاور کے جو منصوبے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا. ان کو اس کو ریکور کرنے میں کئی سال اور کئی ارب ڈالرز لگیں گے، جو بہت بڑا نقصان ہے. تو ان کا یہ جو نقصانات ہیں ان سے ہٹ کر بالکل میں یہی کہوں گا کہ اسرائیل کو جو اس وقت سہنا پڑ رہا ہے، جو حملے ایران اس کے اوپر کر رہا ہے، وہ یقیناً ہمیں بھی حیران کر رہا ہے، دنیا کو بھی حیران کر رہا ہے. اور خود اسرائیل میں جو حیرانی ہوگی، پریشانی ہوگی، وہ تو نظر ہی نہیں آ رہی ہے ہمیں. نہ تو ویسٹرن میڈیا ہمیں بتا رہا ہے، نہ وہاں پر کوئی اطلاعات کے ایسے ذرائع موجود ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایران اس وقت تک کرتا رہے گا جب تک اسرائیل کی طرف سے یہ نہیں کہا جاتا کہ اب ہم حملہ نہیں کریں گے. کیونکہ ایران کا یہ موقف پہلے بھی آ چکا ہے کہ اگر اسرائیل حملہ کرنے کا ارادہ ظاہر کرتا رہے گا اس وقت تک ہم حملے کرتے رہیں گے. تو اسرائیل کو ہاتھ اٹھانے ہوں گے، اس کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اور اسے کہنا پڑے گا کہ مذاکرات کی میز پر آئیں، تو شاید پھر اس کے بعد مذاکرات شروع ہوں. میرا خیال ہے کہ ابھی تک وہ بدلہ پورا نہیں ہوا ہے اور یہ مزید اٹیک ہوں گے. ابھی جو اٹیک ہوئے ہیں وہ کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مزید اٹیکس ہوں گے، یہ ابھی مزید کافی نہیں ہے. سلیم بخاری صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جس طرح گزشتہ روز بھی نیتن یاہو نے کہا کہ جب تک ہم اپنے اہداف پورے حاصل نہیں کر لیتے ہم ایران پر حملے جاری رکھیں گے. دیکھیے، خواہشات پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. یہ تو اب تک نیتن یاہو کو اور اس کے سارے والی وارثوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ایران از ناٹ این ایزی پرے. یہ آسان شکار نہیں تھا، یہ ان کو پہلے ہی سمجھ آ جانی چاہیے تھی. تو ایک مرتبہ پہلے کوشش ہوئی، آپ کو بھی علم ہوگا، جتنی بھی لڑائیاں لڑی گئی ہیں، چاہے وہ فلسطین میں غزہ کے حوالے سے آپ دیکھیں اس کو یا ادروائز، تو ایران نے ہمیشہ ایز اے اسٹرانگ یعنی میں کہوں گا کمٹمنٹ کے ساتھ وہ ہے جو کھڑے ہوئے. جتنے بھی پراکسیز جن کو کہا جا رہا ہے، جو میرے نزدیک فریڈم موومنٹس تھی، چاہے وہ حزب اللہ تھی لبنان میں، چاہے وہ حماس تھی غزہ میں، چاہے وہ حوثیز ہیں یمن میں، دے آر آل فریڈم فائٹرز. اور فریڈم فائٹرز نے جو تاریخ رقم کی ہے قربانیاں دینے کی، یہ بھی آپ دیکھیے گا تاریخ کے پنوں میں جس طرح سے لکھی جائے گی. یہ دس از ناٹ اے ڈیفیٹ، دس از اے بیٹل دیٹ از گوئنگ آن ٹوورڈ اٹس لاجیکل اینڈ. یہ فتنہ جو اسرائیل کے نام سے جو ناجائز اولاد ہے ویسے کی، یہ سروائیو کر پائے گا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ آن گوئنگ وار ہے کہ جو کہ ایک تاریخ رقم کی ہے. ایران نے جس طرح سے ریٹیلیٹ کیا ہے،